بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ باب نمبر 3 کے چند سوالات کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے، اسی سے متعلقہ آج کے ہمارے چند ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، جن میں سے پہلا ٹاپک سول نافرمانی کی تحریک۔ گزشتہ لیکچر میں بیٹا ہم نے بات کی تھی تحریک کس کو کہتے ہیں۔ جب بر صغیر پر مختلف برطانوی وائسرائے کو یہاں پہ گورنر کی حیثیت سے سربراہ بنایا گیا، تو بر صغیر میں رہنے والے مسلمان اور ہندو دونوں قومیں محکوم بن گئی۔ وہ انتظامات اپنے طریقے سے چلاتے تھے، مسلمان اور ہندو جو تھے یہ اپنے طریقے سے چلانا چاہتے تھے۔ لہذا یہاں پہ بر صغیر میں کئی تحریکوں نے سر اٹھایا، جن میں تحریک ہجرت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، کئی اور تحریکیں جو پہلے ریشمی رومال اور متعلقہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہے سول نافرمانی کی تحریک، کیونکہ اس سے پہلے چند دورانیے میں تحریک خلافت کا دور چل رہا تھا۔ تحریک خلافت کی وجہ سے مسلمان سلطنت عثمانیہ کی مدد میں یا سلطنت عثمانیہ کی طرفداری میں تحریک خلافت کے نام سے ایک تحریک چلا چکے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کو توڑا نہ جائے، اس کی حدود کو برقرار رکھا جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات جو ہیں وہ ترکی کے زیر سایہ رہنے چاہیے۔ اب ادھر سے مسلمان منتشر تھے، جن کی وجہ سے مسلمان لیڈر جو تھے ان کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔ اب مسلمان لیڈران قید خانوں میں، مسلمان عوام بے یار و مددگار۔ تب ایک ہندو جو تھا اس کا نام تھا موہن داس کرم چند۔ کیا نام تھا؟ موہن داس کرم چند کی قیادت میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھا چکے تھے۔ اب ہندو موہن داس جو ہے اس نے کہا کہ اب مسلمانوں کی قیادت تو ساری جیل خانوں میں ہے، لہذا اس نے مسلمانوں کی قیادت کی، ان کی رہنمائی کی اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے اس نے مدد دی۔ اب ایک طرف موہن داس، دوسری طرف انتہائی چالاک اور شاطر شخص گاندھی صاحب۔ گاندھی نے جیسے ہی موقع پایا کہ کوئی بڑا لیڈر موجود نہیں ہے، کوئی دانش مندی والا کام کرنے والا ہے ہی نہیں، تو اس نے برطانوی انتظامیہ جو تھی اس کو سبق سکھانے کا پروگرام بنا دیا۔ اس نے کہا یہ برطانوی گورنر جو ہیں، جو برطانوی راج بر صغیر پر لازم ہو چکا ہے، اس برطانوی راج کو کچھ سبق سکھایا جائے۔
لہذا اس نے کیا کیا؟ اس نے برطانوی مال اور برطانوی اداروں کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا بھی تمام بر صغیر کے، خواہ وہ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں یا دوسری اقلیتیں ہیں، وہ برطانیہ کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، نہ ان کی چیزیں خریدیں، نہ ان کے مال کو خریدیں، نہ ان کی حکومتی بات کو مانیں، نہ ان کی عدلیہ کو مانیں، نہ ان کے تعلیمی اداروں میں جائیں۔ یعنی انہوں نے حتیٰ کہ طلباء کو بھی کہا ان کے اداروں کو بھی چھوڑ دیں۔ جو برطانیہ نے اس دور میں یہاں ادارے بنائے تھے کہ یہاں بر صغیر کے لوگوں کو بھی علم سے روشناس کروایا جائے، ان اداروں کو بھی چھوڑنے کو کہہ دیا۔ یہاں تک کہ گاندھی نے جتنے بھی اس وقت لیڈر تھے ان کو بھی کہا کہ آنے والے جو انتخابات ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کر دیں، حکومت کو ٹیکس بھی نہ دیں۔ پھر اس سے اور اگلی بات کیا؟ یہ تو تھی اشیاء کی، روپے پیسے کی، معاشیات کی۔ اس نے یہاں تک کہا کہ جن پڑھے لکھے عہدہ داران کو مختلف القابات اور خطابات انگریز حکومت کی طرف سے ملے ہیں وہ ان کے خطابات بھی واپس کر دیں۔ ساتھ ہی گاندھی نے ایک اور کام کیا، اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہندوستانی کوئی بندہ اس بات میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم سب جو ہے یہی کام کرتے ہیں، یہی سازش اپناتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 1 سال صرف لگے گا کہ انگریز حکومت خود بخود ہی بر صغیر کی قیادت ہمیں دے دے گی۔ بر صغیر میں ہماری حکومت قائم کروا دے گی۔ جب ہماری حکومت ہوگی تو ہم خود اختیاری کے ساتھ اپنے اصول خود بنا لیں گے۔ اب کیونکہ کوئی اور لیڈر تو تھا نہیں، لہذا تمام عوام نے گاندھی کی شخصیت جو تھی اس پر اعتماد کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ مسلمان تو تحریک خلافت کی وجہ سے پہلے ہی پس رہے تھے، ہندو سارے جو تھے وہ ایسے ہی گاندھی کی پیروی کر رہے تھے، گاندھی پر اعتماد رکھ چکے تھے۔ لہذا ناگپور کے دسمبر 1920 کے اجلاس میں بھی انہوں نے دوبارہ عدم تعاون کی قرارداد کو پاس کر دیا۔ دسمبر 1920 کے اجلاس، اور جب اس قرارداد کو پاس کیا مسلمانوں نے سول نافرمانی کی تحریک جو تھی وہ شروع کر دی۔ ادھر سے ہندو اس کی قیادت میں، مسلمان اب نہ چاہتے ہوئے بھی بر صغیر میں اس تحریک میں بھرپور حصہ لینے لگے۔ ان کے القابات واپس کر دیے، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا، حتیٰ کہ مسلمان امیدوار جو تھے انہوں نے انتخابات کے لیے جو کاغذات دیے تھے وہ کاغذات بھی واپس لے لیے، سرکاری نوکریاں چھوڑ دیں، کالجوں سے اسکولوں سے اپنے بچوں کو اٹھا لیا۔ یہ جب سارے کام کر لیے اور مسلمان جو سربراہان تھے وہ سارے کے سارے جیلوں میں، اب کیا ہوا؟ مسلمان پیچھے اور ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے دل دادا بننا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں نے سول نافرمانی میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا اور ہندو اب پیچھے پیچھے ہونا شروع، جس سے انگریزوں کے ذہنوں میں کیا ہوا؟ ان کے ذہنوں میں مسلمانوں کی نفرت بڑھی، اور یہی جو ہے وہ گاندھی چاہتا تھا۔
اب گاندھی شروع میں سازش کی کہ ہم انگریزوں سے اقتدار لینے کے لیے سول نافرمانی کی تحریک چلاتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے اس تحریک میں حصہ لیا تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو انگریزوں کے سامنے برا بنا دیا۔ انگریز مسلمانوں پر جو تھوڑا بہت اعتماد کرتے تھے وہ بھی گیا، جبکہ دوسری طرف قائد اعظم جو تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان تعلیم برقرار رکھے، مسلمان ملازمتوں کو برقرار رکھے، پرامن سرگرمیوں کو تباہ کرنے کی طرف نہ جائیں۔ قائد اعظم سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بہت زیادہ خلاف تھے اور مسلم مفادات کو ہندو ہاتھوں میں تباہ ہوتے ہوئے قائد اعظم نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اس ہندو نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو جو مفادات انگریزوں سے مل رہے تھے سول نافرمانی کی دلدل میں دھکیلنے کے بعد مسلمانوں کے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کروا دی، لہذا مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے مفادات کے پیچھے خود کو تباہ کر بیٹھے۔ تو اصل میں بیٹا بات کیا ہے کہ آپ کو پورا ٹاپک پڑھنے کے بعد کیا سمجھ آنی چاہیے؟ سول نافرمانی کا مطلب ہے جب عوام حکومتی یا دوسری جو جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے۔ یہی بات اگر کسی ملک میں کوئی لیڈر کہتا ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہ دے، گورنمنٹ آپ سے جو چیزیں طلب کرتی ہے وہ اس کو نہ دے، تو کسی بھی ملک کی گورنمنٹ نہیں چل پاتی۔ یہی بات گاندھی کر رہا تھا، اور گاندھی شروع میں کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ عنقریب جو انتخابات ہونے تھے ان انتخابات میں گاندھی جو ہے وہ چاہتے تھے کہ بر صغیر کا یعنی ہندوستان کا اقتدار واپس بجائے مسلمانوں کے ہندوؤں کے پاس پہنچ جائے، لہذا انہوں نے انگریزوں سے اقتدار لینے کے لیے یہ تحریک چلائی، لیکن اس تحریک میں سب سے آگے مسلمانوں کو کرنے کے بعد خود پرسکون ہو گئے، خود انہوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ اب انگریزوں کے سامنے برائی کن کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی، کہ مسلمانوں نے یہ سول تحریک چلائی ہے، جبکہ گاندھی جو تھے وہ ہندو مفادات کی خاطر مسلمانوں کو پیس رہے تھے۔ اس طرح بیٹا سول نافرمانی کی تحریک ہندوستان میں چلی، جس میں میں نے کیا کہا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کب چلی؟ جب مسلمان کہاں پہ تھے؟ تحریک خلافت میں، اور تحریک خلافت کے دور میں مسلمانوں کے رہنماؤں کو کہاں ڈال دیا گیا تھا؟ جیلوں اور قید خانوں میں۔ جب مسلمانوں کی قیادت جیلوں اور قید خانوں میں تھی تو مسلمانوں کے پاس کوئی بھی لیڈر نہیں تھا، لہذا ہندو موہن داس کرم چند کون تھا مسلمانوں کا اس وقت لیڈر؟ موہن داس کرم چند جو تھا، اس کی رہنمائی میں مسلمانوں نے تھوڑی بہت ترقی کرنا شروع ہوئی، آگے بڑھنا شروع کیا، لیکن گاندھی جو تھا اس نے اپنی ایک سازش کا اعلان کیا۔ اس سازش کا اس نے مقصد کیا بیان کیا کہ ہم بر صغیر میں خود اختیاری حکومت چاہتے ہیں، لہذا تمام لوگوں نے گاندھی کی اس قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے سول نافرمانی کی تحریک چلا دی، عدم تعاون کی قرارداد کو پاس کر دیا، اور اس میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو اس کا مقصد کیا نکلا؟ ہندو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر مسلمانوں کو پیسنا شروع ہو گئے۔ تب قائد اعظم یہ بات سمجھ گئے کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے مفادات کی بات نہیں کریں گے۔ اب دوسری طرف
1919 میں 2 عملی نظام رائج ہوا. کب؟ 1919 میں 2 عملی نظام کا آغاز ہوا. اب اس کو 2 عملی نظام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نظام کا مطلب ہے دوہری حکومت چلانا. 2 با اختیار اداروں کو حکومت دینا. ایک ادارے جو محفوظ ادارے تھے اور ایک جو منتقل کیے جاتے تھے. اب محفوظ ادارے کون کون سے تھے؟ جن میں پولیس آ جاتی ہے، جن میں جناب ان کے وہ حصے جو گورنر کے انڈر ہوتے ہیں. آرمی آ جاتی ہے، ہمارے یہاں پہ جناب بجلی کا نظام آ جاتا ہے، یا ایسے جو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اختیارات میں رکھنا چاہتی تھی. عدلیہ اسی میں ہے، آپ پاشی کا نظام اسی میں ہے. تو ان محفوظ محکموں کی نگرانی کون کرتا تھا؟ گورنر. اب پولیس بھی گورنمنٹ کی، اس کے بعد آرمی بھی گورنمنٹ کی، عدلیہ بھی گورنمنٹ کی، آپ پاشی کا نظام بھی گورنر کے انڈر. یعنی انتظامی معاملات سارے کیا کیے؟ گورنر نے. اب جن محکموں سے جواب دہی ہوتی تھی وہ کیا کر دیے؟ وہ وزراء کو دے دیے. اب وزراء کو کون سے ادارے دیے؟ صحت کا ادارہ دے دیا، تعلیم کا ادارہ دے دیا، اس کے ساتھ ساتھ زراعت کا ادارہ دے دیا، اور ان سے متعلقہ چھوٹے چھوٹے جو محکمے تھے جو ان کو چلانے میں مدد دیتے تھے، ان سارے محکموں کی نگرانی وزراء کو دے دی. اب نظام کتنی طرح کا ہو گیا؟ 2 طرح کا. ایک نظام جو کون چلا رہے تھے؟ جو محفوظ نظام تھا، جسے چلانے کے لیے ایگزیکٹو کونسل ہوتی تھی. اس محفوظ نظام کو چلانے کے لیے کیا ہوتی تھی؟ ایگزیکٹو کونسل. اور منتقلہ کو چلانے کے لیے وزراء کی کونسل. اب اختیارات جب 2 حصوں میں بٹے، 2 عملی نظام کے تحت صوبوں کے تمام محکموں میں یہ حصے بٹ گئے، تو محفوظ محکموں کی نگرانی میں نے بتایا کون کرنے لگا؟ گورنر کرنے لگا. اس کے ساتھ ساتھ ان وزراء کی نگرانی بھی کس کے انڈر آتی تھی؟ گورنر کے. انتظامی کونسل جو تھی وہ ساری کی ساری کس کے زیر سایہ؟ گورنر کے. جبکہ چند محکمے جو منتقل ہوتے تھے، اب دیکھیں اس میں صحت کا محکمہ ہے، وہ بجٹ کہاں سے لے گا؟ تعلیم کا محکمہ ہے، وہ بجٹ کہاں سے لے گا؟ زراعت کا محکمہ ہے، وہ آبپاشی کا نظام کہاں سے حاصل کرے گا؟ لہذا ان منتقلہ جو محکمے تھے ان کی نگرانی وزراء کو دیں گے. کیوں کہ یہ جو ایگزیکٹو کونسل ہے یہ ساری تاج برطانیہ کی، اور وزراء کونسل جو ہے وہ ساری بر صغیر کے لوگوں کی. اب جب 2 عملی نظام آیا تو اس 2 عملی نظام سے جو انچارج مقرر ہوئے تھے وہ سارے کے سارے گورنر کے سامنے جواب دیتے تھے. اس 2 عملی نظام کا سب سے پہلا
ناکامی کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ وزراء کی کونسل میں زیادہ لوگ ہندو تھے. برے صغیر کے 2 بڑے صوبے جہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی وہ کون کون سے تھے؟ اب یہاں ایک شارٹ کوسچن بھی بنتا ہے بیٹا کہ برے صغیر کے 2 بڑے صوبے کون سے تھے؟ ایک پنجاب اور ایک بنگال. ان دونوں صوبوں میں یہ جو دو عملی نظام ہے، دوہری حکومت کا نظام ہے، یہ بری طرح ناکام رہا. کیونکہ ہندو جو تھے وہ تو چاہتے تھے کہ تعلیم، صحت اور زراعت صرف ہندوؤں کے لیے رہیں. مسلمان ان صوبوں میں اکثریت میں تھے، لہذا ان صوبوں میں ان تینوں چیزوں کا کوئی تعلق ہی نہیں دیا گیا. وقتاً فوقتاً کیا ہونا تھا؟ وقتاً فوقتاً وہاں پہ بد امنی پھیلنا شروع ہو گئی، انتظامی معاملات میں ناکامی ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ نظام کی خرابی کی وجہ سے انتظامی مشینری پر بھی بڑا اثر ہوا کہ بھئی فارغ مشینری پڑی ہے، اس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے، وہ خراب ہونا شروع ہوگی. عوام کے مسائل روز بروز بڑھنا شروع ہوں گے، کیونکہ یہ نظام بڑا پیچیدہ قسم کا تھا کہ ادھر تو انگریز کنٹرول کر رہے تھے، تاج برطانیہ کنٹرول کر رہی تھی، یہاں پہ جو ہے وہ ہندو کنٹرول کر رہے تھے. لہذا 2 ملاؤں میں مرغی حرام والی بات کہ 2 نگران ہیں، ایک اپنی مرضی کے کام کر رہا ہے، دوسری اپنی مرضی کے کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے یہ کام ایسے ہو، دوسرا چاہتا ہے نہیں یہ کام ایسے ہو. لہذا اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے. اس طریقے سے برے صغیر میں 2 عملی نظام انتہائی بری طرح سے ناکام ہوا، اور اس پیچیدہ نظام کی صورتحال کی وجہ سے خاص طور پر سب سے زیادہ ایفیکٹ کن 2 صوبوں کو ہوا؟ پنجاب اور بنگال کو. بنگال کی حالت تو انتہائی بدتر ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تو ایک بہت بڑا صوبہ تھا. کتنا بڑا صوبہ تھا بیٹا؟ جو آج پورا بنگلہ دیش بنا بڑا ہے. اس کے بعد جب یہ سارے معاملات ہوئے تو تب کیا ہوا؟ تب مسلمانوں کے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے میثاق لکھنؤ 1916 میں لکھنؤ میں مسلمانوں کی مسلم لیگ اور ہندوؤں کی کانگریس کا ایک مشترکہ اجلاس کروایا، کیونکہ اس وقت قائد اعظم کانگریس کے بھی ممبر تھے اور مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے. گزشتہ ایک لیکچر میں بیٹا میں یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ قائد اعظم اس وقت کیا تھے؟ کانگریس کے بھی ممبر تھے اور مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے. آپ نے چاہا کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں مل کر کیا کریں؟ وہ انگریزوں کے خلاف لڑیں اور برے صغیر کو انگریزوں کی حکومت سے آزاد کروائیں. لہذا آپ نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اکٹھا کیا. اس کے اثرات کیا نکلے کہ ہندو پھر بھی اپنی جگہ پہ اڑے. حالانکہ واحد وہ پہلا اور آخری اتحاد ایسا تھا جس میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے تمام مطالبات مان لیے. اب یہ کیا تھی؟ یہ قائد اعظم کی سیاسی دانش مندی تھی. کیوں؟ مسلمانوں کے مفادات ہندو تو کبھی مان ہی نہیں سکتے تھے. قائد اعظم نے جب ایسا کیا تو اس سے کیا ہوا؟ ہندوؤں نے مسلمانوں کے مفادات کو تسلیم کیا. لہذا مسلمان قائد اعظم کیا کہلائے؟ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے. اب اس وقت کیا تھا؟ ایک طرف مسلمان تحریک خلافت میں،
دوسری طرف مسلمان سول نافرمانی کی تحریک میں، لیکن ان تحریکوں سے نکلنے کے بعد مسلمانوں کی جو سیاست تھی وہ ایک نئے روپ سے سامنے آئی۔ مذہبی لوگوں کی سیاست میں شمولیت ہوئی اور ہندو جو تھے وہ اپنے عہد وعدوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ قائد اعظم جو تھے وہ مسلمانوں کے سیاسی رہنما کی طور پر ابھرنا شروع ہو گئے، لہذا قائد اعظم نے 1924 میں مسلم لیگ کو دوبارہ بہتری کی طرف لانے کے لیے ایک اصلاحی کمیٹی کے مقرر کر دی، جس کے سربراہ کون تھے؟ قائد اعظم خود ہی تھے۔ اس اصلاحی کمیٹی کا مطلب کیا تھا کہ 1906 میں بننے والی جو مسلمانوں کی ایک واحد نمائندہ جماعت تھی، 1924 تک وہ بڑی ماند پڑ چکی تھی۔ قائد اعظم نے اس کو دوبارہ حرکت میں لانے کے لیے اصلاحی کمیٹی بنائی اور اس کی سربراہی قائد اعظم نے ہی رکھی۔ پھر اس سربراہی میں آپ نے مسلمانوں کے جتنے آئینی مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے اختیار حاصل کیا۔ آپ نے لکھنؤ اور کلکتہ میں مختلف قسم کے اجلاس کروائے، مختلف قسم کی تجاویز پیش کروائیں، ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور جب ہندو اور مسلمانوں کو آپ نے اکٹھا مشترکہ اجلاس پر آمادہ کر لیا تو تب مسز سروجنی نائیڈو جو تھی انہوں نے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ہونے کا کیا دیا؟ خطاب دیا۔ اس کے بعد ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی خاطر چند باتوں کو مان گئے تھے۔ وہ باتیں کون سی تھیں کہ مسلمان اس سے پہلے شملہ وفد میں جداگانہ انتخاب کا حصول چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے انتخابات جدا ہوں، ہندوؤں کے ساتھ نہ ہوں، لیکن ہندو تب تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جب قائد اعظم نے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے اور کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں مل کر جو ہیں وہ انگریزوں کا مقابلہ کریں گے، تو تب انہوں نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کے اصول کو مان لیا۔ اب یہ تو تھی بات میثاق لکھنؤ کی کہ جب مسلمانوں کے ان مطالبات کو تسلیم کیا گیا، تو بیٹا اس کے بعد کیا ہوا؟ 20 مارچ 1927 کو دلی مسلم تجاویز شائع کی گئی، جن کا ابتدا میں کانگریس نے خیر مقدم کیا۔ انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا کہ مسلمانوں نے جو تجاویز دی ہیں بہت اچھی۔ ان تجاویز کی وجہ سے 2 سال تک مسلمان لیڈروں میں اختلاف رائے رہا۔ مسلمان لیڈر تجاویز پر کچھ کہتے تھے یوں ہونا چاہیے، کچھ ان تجاویز پر آمادہ تھے اور کچھ ان کے خلاف تھے۔ اس کے باوجود قائد اعظم ڈٹے رہے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا وہی جو مسلمانوں کو ڈر تھا۔ نہرو رپورٹ کے موقع پر 1928 میں نہرو نے جو تجاویز پیش کی تھی وہ تجاویز مسلمانوں کے حق میں تھی نہیں۔ انہوں نے میثاق لکھنؤ کی دھجیاں بکھیر دی۔ ان تجاویز کی وجہ سے میثاق لکھنؤ جو تھا اس کا کوئی فائدہ، کوئی اہمیت واضح نہ ہوئی، اور اس سے ہندو مسلم اتحاد جو تھا وہ ہندو مسلم انتشار بن گیا۔ تو بیٹا یہاں پہ بھی ایک شارٹ کوسچن آتا ہے، وہ کیا کہ ہندو مسلم اتحاد ہندو مسلم انتشار کا سبب کیوں بنا؟
نہرو رپورٹ کی وجہ سے آخر کار قائد اعظم نے ان تمام محنتوں کے بعد، یہ اتنی اتحادی اجلاس اور جلسوں کے بعد جب یہ صورتحال دیکھی تو اس صورتحال میں قائد اعظم نے کیا کہا؟ قائد اعظم کو یہ کہنا پڑا کہ ہندو اب تمہارے راستے جدا ہیں، ہمارے راستے جدا ہیں، ہندو اور مسلمانوں کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا، ہندو اپنے راستے پر جائیں گے اور مسلم اپنے راستے پر جائیں گے۔ لہذا اس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے ہندوؤں کی ان چالاکیوں کو بھانپا جو وہ کرتے آ رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے، اور قائد اعظم پھر بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ لہذا جب وہ برقرار نہ رہا تو کیا ہوا؟ تو اتحاد انتشار میں بدل گیا اور قائد اعظم جو تھے انہوں نے مسلمانوں کی قیادت سنبھال لی۔ تو بیٹا آج کے ہمارے 3 چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں۔ نمبر 1 ہے سول نافرمانی کی تحریک، کہ تحریک خلافت کا دورہ تھا، مسلمانوں کے سربراہان جو تھے، جو ان کے لیڈران تھے، وہ سارے کے سارے قید خانوں میں جا چکے تھے، اور اس وقت مسلمانوں نے کس کی قیادت میں ترقی کرنا شروع کی؟ موہن داس کرم چند کی قیادت میں مسلمان آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ آخر کار کیا ہوا؟ گاندھی کو یہ چیز ہضم نہ ہوئی۔ گاندھی صاحب نے اس وقت سول نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ اب اس نے جو یہ سازش کھیلی نافرمانی کی، اس نے اس وقت مقصد کیا کہا کہ ہم برطانوی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، جتنی اشیاء ہیں، عدالتیں ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، القابات ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سب گورنمنٹ برطانیہ کو واپس دیتے ہیں اور سول نافرمانی کی تحریک چلاتے ہیں، جس کے بدلے میں ہم بہت جلد برِ صغیر کو انگریزوں سے آزاد کر لیں گے اور اپنی خود اختیاری حکومت قائم کر لیں گے۔ جب مسلمانوں نے یہ بات دیکھی تو مسلمان اس میں تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے، لیکن نقصان کیا ہوا؟ مسلمانوں کو آگے دھکیلنے کے بعد ہندو جو تھے انہوں نے خود کو پیچھے کر لیا اور انگریزوں کے سامنے مسلمانوں کو برا بنا دیا، اور خود اقتدار کے لالچ میں ان کے سامنے اچھے ہو گئے۔ قائد اعظم یہ ساری چالاکیاں سمجھتے ہوئے تب یہ چاہتے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، مسلمانوں کو ہندو مفادات کی خاطر تباہ نہ کیا جائے، نہ ہی مسلمانوں کو استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہم نے 2 عملی نظام کا پڑھا کہ برِ صغیر میں 1919 میں 2 عملی نظام رائج کیا گیا، جس کے 2 حصے تھے۔ ایک کون سی تھی؟ ایگزیکٹو کونسل، اور ایک کون سی تھی؟ وزراء کی کونسل۔ اگر بیٹا آپ سے سوال آتا ہے کہ 2 عملی نظام کن 2 نظاموں پر مشتمل تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک ایگزیکٹو کونسل اور ایک وزراء کی کونسل۔ ایگزیکٹو کونسل کون سی تھی؟ جو محفوظ اداروں کی سربراہی کرتی تھی، اور وزراء کی کونسل کون سی تھی؟ جو منتقلہ اداروں کی سربراہی کرتی تھی۔ لہذا محفوظ محکموں کی نگرانی گورنر کے پاس ہوتی تھی، اور منتقلہ محکموں کی نگرانی جو تھی وہ وزراء کے پاس ہوتی تھی۔ دوسری بات، آپ کو بیٹا شارٹ کوسچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ محفوظ محکمے کون کون سے تھے؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں پولیس، امن عامہ، انصاف اور آبپاشی کے محکمے، جس کو دوسرے انداز میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہماری دفاعی نظام اور ہمارا عدلیہ اور ہماری زراعت کا آبپاشی کا نظام، یہ کس کے ذمے تھا؟ یہ محفوظ محکمے گورنر کے زیر سایہ تھے۔ اور جو منتقلہ محکمے تھے وہ کون کون سے؟ تو دوسرا شارٹ کوسچن کیا ہے کہ محفوظ اور منتقلہ محکمے جو ہیں ان میں فرق لکھیں، یا چند محفوظ اور چند منتقلہ محکموں کے نام لکھیں۔ تو محفوظ محکموں میں نے آپ کو بتا دیا، پولیس ہے، آرمی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عدلیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آبپاشی کا نظام ہے، جبکہ منتقلہ میں صحت، تعلیم اور زراعت جیسے شعبوں کو شامل کیا گیا۔ اب اس کے اثرات کیا نکلے کہ دو عملی نظام جو ہے وہ بہت جلد ہی تباہ ہو گیا، کیونکہ دو بڑے صوبے پنجاب اور بنگال، کون سے بڑے صوبے تھے؟ پنجاب اور بنگال، ان دو صوبوں میں یہ عمل رائج نہ ہو سکا، کیونکہ وہاں مفادات کی خاطر ان کے انتظامی معاملات بھی تباہ ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ لہذا جب حالات ابتر ہو گئے تو تب انتظامیہ کی کارکردگی صفر دکھائی دینے لگی۔ اس کے بعد تیسرا ٹاپک ہم نے قائد اعظم بحیثیت سفیر ہندو مسلم اتحاد، کہ قائد اعظم جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کیوں کہلائے تھے، اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا تھی، کیونکہ مسلمان تحریک خلافت کے بعد ایک نئے رنگ سے سیاست میں آئے، قائد اعظم کی سیاست آگے کی طرف بڑھی، ہندو جو اپنی چالاکیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بیوقوف بناتے جا رہے تھے، قائد اعظم کی قیادت میں وہ سب ختم ہونا شروع ہو گیا۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو دوبارہ فعال کیا، ہندوؤں اور مسلمانوں کے جو 1916 میں میثاق لکھنؤ کے موقع پر اجلاس اکٹھے کروائے تھے، ان سب کے بیک گراؤنڈ میں جب مسلمانوں کو ہندوؤں کے خاطر استعمال ہوتے ہوئے دیکھا تو تب قائد اعظم بھی سمجھ چکے تھے کہ یہ جو مجھے ہندو مسلم اتحاد کی سفارت کا خطاب ملا ہے وہ بہتر تو تھا، لیکن اس صورت میں کہ اگر ہندو مسلمانوں کے ساتھ پرخلوص رہتے، جبکہ ہندو جو تھے وہ تو اپنے مفادات کی خاطر بات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے تو وقتی طور پر اس وقت جداگانہ انتخاب کا حق جو ہے وہ تسلیم کیا تھا۔ وہی بات اسی میثاق لکھنؤ کی دھجیاں نہرو رپورٹ میں 1928 میں بکھیری گئی۔ نہرو رپورٹ میں وہ تمام باتیں کہی گئی جو میثاق لکھنؤ کے خلاف تھیں۔ تب قائد اعظم کو یہ بات کہنی پڑی کہ اب تمہارے اور ہمارے راستے الگ الگ ہیں۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے خاتمے سے بے حد مایوس ہوئے کہ یہی ہندو جن کے لیے ہم نے اتنی محنتیں کی، جن کے لیے مسلمانوں نے خود کو استعمال کیا، اور ان ہندوؤں نے اپنے مفادات کی خاطر مسلمانوں کے خلاف ہوئے۔ لہذا ان تینوں ٹاپکس کو بیٹا آپ نے بڑے دھیان سے پڑھنا ہے۔ کوئی بھی مشکل پیش آئے آپ نے ہم سے رابطہ کر لینا ہے۔ امید ہے کہ میں نے اس میں ہر چیز آپ کو بیان کر دی جو آپ کی بک میں موجود ہوگی، اور آپ نے کبھی بھی بیٹا کوئی بھی لیکچر بغیر بک سامنے کھولے نہیں پڑھنا، کیونکہ بک کھولے بغیر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کئی الفاظ کی سمجھ نہیں آئے گی، کئی الفاظ جن کی وضاحت بیان کی گئی ہے ان کی سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ بک سامنے کھول کے رکھتے ہیں، ساتھ لیکچر سنتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو ہر جملے کی، ہر لفظ کی صحیح سمجھ آئے گی، اور آپ ایسا سوال جو کرنا چاہتے ہوں گے وہ سوال آپ کا لیکچر میں ہی حل ہو جائے گا۔ لہذا آپ نے اس کے چند ایک شارٹ کوسچنز بھی میں نے بولے، ان پہ بھی دھیان دینا ہے۔ خود سے بھی جو چھوٹے چھوٹے شارٹ کوسچن بنتے ہیں ان لائنز کو بیٹا انڈر لائن کر لینا ہے، تاکہ جب آپ ان ٹاپکس کی تیاری کرنا شروع کریں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لہذا آج کے دن ورک فار ڈے 5 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔